یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے زیادہ حق، سب سے پہلا حق صرف اور صرف ہم پر اللہ کا ہے، بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ سب سے زیادہ حق اللہ کے حق کو کم تر سمجھ لیا ہم نے، اور لوگوں کے یعنی کہ مخلوق کے حق کو ہم نے غالب سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے ہم پر، اور سب سے زیادہ حق اللہ ہی کے ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا حق تھا نا اللہ کا ادا کرنا، ویسا حق ادا نہیں کیا انہوں نے، اور نہ ہم کر پا رہے ہیں۔ وہ تمہارا خالق ہے، خالق ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اور سب سے زیادہ حق اسی کا تو ہو سکتا ہے۔ ہم کیوں کسی اور کو حق دیں؟ کیا ہمیں کوئی اور کھلانے پلانے والا ہے؟ کیا ہم اس کیٹیگری کو سمجھ نہیں سکتے، اس سینیریو کو بدل نہیں سکتے؟ مانا بات ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد آپ نے جس سے زیادتی کی، ظلم کیا، اسی سے جا کے معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا۔ نہیں معاف کرے گا تو قیامت والے دن آپ کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور نیکی بڑی مشکل سے کمائی جاتی ہے، بڑی سٹرگل کی جاتی ہے۔ دنیا کی کتنی بھی قیمتی چیزیں، خزانوں کے خزانے لے آؤ، بھر کے جھولیاں بھر کے دوسرے کو دو اور بولو مجھے ایک نیکی دے دو، نہیں دے گا، اور دے بھی نہیں سکتا، اور کوئی ایک نیکی خرید بھی نہیں سکتا۔ بہت مشکل کام ہے نیکیاں کمانا، اور وہ تو رب ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو رحمان ہے۔ کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں جسٹ اتنا سمجھنا ہے کہ ہمیں صرف حقوق العباد کے پیچھے نہیں لگے رہنا۔ ڈیفینیٹلی وہ حقوق العباد کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کے حق ہیں۔ اللہ ہی، ہم کیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ ہلکی سی بات ہے نا، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے بتایا ہے۔ یہ گورے لوگ، انگریز لوگ جا کے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، آپ بھی چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بتایا ہے نا۔ تو یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں جو ہم یہ تقسیم کرتے ہیں نا، یہ بیسیکلی کوئی تقسیم بنتی نہیں، جسٹ یہ کیٹاگریز بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں، لیکن ہم نے بندوں کے حق کو آگے رکھ دیا، اللہ کے حق کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے جی کیا کہتے ہیں جی، دکانیں بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، رزق حلال ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے جی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ بے شک عبادت ہے، لیکن نماز چھوڑ کے نہیں۔ نماز چھوڑ کے آپ صرف رزق کما رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے، ہمیں رب المالک کو سمجھنا ہے، ہمیں اس رحمان کو سمجھنا ہے، اس رحیم کو سمجھنا ہے، جس کی اتنی بڑی بڑی صفات ہے۔ قیامت والے دن صرف اس کی رحمت جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی، ٹھاٹھے مار رہی ہوگی۔ ہم کیوں بھولے اور بھٹکے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کے پیچھے، ہم سٹیٹس کے پیچھے، ہم ہر چیز کے پیچھے، ہم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں غافل ہیں؟ جبکہ ہم نے ہر جگہ سنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ چرند پرند درند دریا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ ہی کا تو کلام کر رہے ہیں، اللہ ہی کا تو ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ ایک آنکھ کا محاسبہ کرنے بیٹھے نا ہم، ایک آنکھ کا، تو ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک یہ کیمرہ جو ہے اس کا میگا پکسل ہم کتنا دیکھتے ہیں، بھی اس کا اتنی رینج ہو، اتنی رینج ہو، کتنی وہ میجرمنٹ کرتے ہیں، اور کتنی وہ سرچنگ کرنے کے بعد DSLR لیتے ہیں، ڈیجیٹل لیتے ہیں، لائک فونز کے، مطلب کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو آنکھ ہے نا، اس کا پھر بھی یہ فون مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور آنکھ میرے رب مالک کی بنائی ہوئی ہے، اس اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔
یہ کان، یہ بھی مطلب سننا جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ہمارے ہاتھ، ہماری انگلیاں، ہمارے جوڑ، ہمارا جسم، ہر دی ہوئی اللہ کی نعمت. اللہ نے کیا کیا؟ سورہ نحل میں فرمایا وہی اللہ جس نے کام میں لگا دیا دریا کو کہ کھاؤ، اس میں سے گوشت ہے، تازہ گوشت، اور نکالو اس میں سے گہنے جو پہننے والے ہیں، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چلتی ہیں پانی کو پھاڑ کر، اور اس واسطے کہ تلاش کرو اللہ کے فضل کو اور تاکہ تم احسان مانو. اس لیے نہیں کہ اللہ نے ہر چیز تمہیں دی اور تم جو ہے غافل ہو جاؤ، اپنی دنیا میں لگ جاؤ. یہ امتحان کی جا ہے. ہمیں اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حق کو ادا کرنا. یہ نماز ادا کرنا اللہ کا حق ہے. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، اور اکثر میری بات بھی ہوئی ہے، اور میں نے کہا بھی یہ چیز کہ دیکھیے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ارے کون کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتی یا پڑھتا، میں تو جمعے کی نماز پڑھتا ہوں. مرد حضرات، اور اگر عورتوں کو کہیں تو وہ بھی جمعے والے دن بڑا اہتمام کرتی ہیں، نہاتی ہیں، دھوتی ہیں، اور پھر نماز پڑھ لیتی ہیں ایک دن. تو کیا سوال یہ ہے اللہ صرف جمعے والے دن کھانا دیتا ہے؟ اللہ صرف جمعے والے دن خوشیاں دیتا ہے؟ اللہ صرف جمعے والے دن تمہیں آنکھیں اور نعمتیں ساری دیتا ہے؟ کیا اللہ جمعے والے دن ہی صرف رحمتیں برساتا ہے؟ کیا باقی دن اللہ کے نہیں ہیں؟ کیا باقی دنوں میں اللہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا؟ کھلانے پلانے والی اللہ کی ذات ہے، تو اس کا حق ہے کہ ہم اسی کا احسان مانیں. اور اس احسان کے بدلے کیا ہے؟ عبادت، خلوص، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننا، اللہ کے حقوق، فرائض اور سننا دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ فرائض پورے کر رہے ہیں گویا آپ نے اللہ کا حق کو ادا کر دیا. کیٹیگری کو چیک کریں، اللہ کے حق ہیں کیا؟ اللہ کے حق وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے فرائض ہیں. اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہم عبادت صرف اسی کی کریں، ہم شرک کی طرف کیوں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ذات سب کچھ کرنے والی ہے. بیٹے، اولاد، مال، تقسیم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہی رب دینے والا ہے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یقین جانیے جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یقین مانیے اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ شکر ادا نہیں کرتے. نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، زندگی کو بسر کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن کانسیپٹ ہی نہیں کہ اللہ کو آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو نیکسٹ بندہ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہت تھینک فل ہوتا ہے، رائٹ؟ وہ آپ کو بار بار کہتے ہیں جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو، آپ کی وجہ سے میری رہنمائی ہوگی، آپ کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، میں تو کتنے دنوں سے اٹکا پھٹکا یہ وہ بلا بلا کہتے رہتے ہیں. مطلب اتنے احسان مند ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں جب موقع ملتا ہے وہ اس احسان کو اتارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو کیا وہ اللہ جس نے ایک قطرے سے خون کا لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ماंس چڑھایا، پھر جان ڈالی، دل دھڑکایا، وہ رب جس نے تمہیں ایک انسان کی شکل میں پیدا کیا، راستہ دے دیا، قرآن دے دیا، نبی بھی دے دیے، تو کیا اس رب کی تم عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا آپ یہ دنیا میں کسی چیز پہ غور و فکر نہیں کر سکتے؟ عقل سلیم سے دیکھیے. ماننے کو تو گورا بھی نہیں مانتا، وہ تو تخلیق کو ہی نہیں مانتا کہ انسان کیسے پیدا ہوا. انہوں نے تو ہمیں باپ دادا کو بندر بنا دیا، نعوذ باللہ، جبکہ ہمارے باپ دادا حضرت آدم ہیں. تو کیوں نہ ہم شکر ادا کریں؟ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. اس کا احسان مند بنے، اللہ پہ توکل رکھے، حسبی اللہ. اللہ سے غافل ہو کر کسی بھی چیز کے پیچھے نہ بھاگیں. اگر بھاگیں گے تو بری طرح منہ کے بل گریں گے. پناہ مانگے اس دنیا کی ہر اس چیز سے جو ہمارے پیارے اللہ سے ہمیں دور کر دے. اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیں. اپنی زندگی کا مقصد اپنے فرائض کو پورا کرنا کر دیں. حقوق العباد بھی پورے کریں، لیکن فرائض، مین تھنگ از یور فرائض. اگر آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی، اگزامپل دیتی ہوں، فرض نماز نہیں پڑھی، فرض کو چھوڑ کے فرض کو چھوڑ کے آپ نفلوں پہ زور دے رہے ہو، کیا فائدہ آپ کے نفلوں کا جب آپ نے فرض ہی نہیں پورا کیا؟ فرض ایک قرض ہے، اور قرض کے بارے میں احادیث، ہم کتنا کچھ، لوگ ڈرتے ہیں قرض لینے سے اور قرض دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ اللہ والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں فوراً اپنے قرض کو ادا کرو، فوراً اپنے قرض کو ادا کرو، لیکن
फ़र्ज़ की तरफ तवज्जो ना देने वाले लोग नफल में टकरे मारते रहो। जब फ़र्ज़ ही नहीं अदा किया तो नफल क्या करेंगे। हाँ, फ़र्ज़ अदा कर रहे हो और नफल नहीं पढ़ते हो, कोई मसला नहीं, आप फ़र्ज़ तो पूरे कर रहे हो, गुड है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और आपने साथ नफल भी अदा कर रहे हैं, किस वजह से, उसी बेस पे कि अगर फ़र्ज़ों में कोई कमी रहेगी तो अल्लाह उन नफलों को वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब फ़र्ज़ करना ही नहीं, नफल के साथ लगे रहोगे तो आपकी ज़िंदगी, आपकी टाइमिंग, आपका काम, आपका खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, आई थिंक सो, सब वेस्ट है। अपने लिए अपने अल्लाह को खुशनुदी बनाएं, फ़क़्त अल्लाह को, फिर आप कभी नहीं टूटेंगे, फिर कभी नहीं बिखरेंगे और कभी नहीं हारेंगे। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जब इंसान का तवक्कुल, भरोसा सिर्फ़ अल्लाह ताला पर होता है तो मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमाता है कि जिससे इंसानी अक्ल दंग रह जाती है और ईमान पहले से भी ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें शुक्र अदा करने वाला बनाए और शुक्र के साथ साथ एहसान मानने वाला बनाए और एहसान के साथ साथ उसके फ़र्ज़ को अदा करने वाला बनाए और फ़र्ज़ के साथ साथ अदा करने वाला हमें अल्लाह का हक़ अदा करने वाला बनाए। हम अल्लाह के सामने क़यामत वाले दिन खड़े हूँ तो खुशी से खड़े हूँ कि मेरा रब आ रहा है, मेरा रब मेरे से पूछ रहा है, या मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ शर्मिंदगी से थरथराते ना कांपते हुए और नज़रें झुका के खड़े हूँ कि हाय अफ़सोस, आज क्या हो गया मेरे साथ। सोचने का मकाम है। अल्लाह के हक़ को अदा करो जैसा कि हक़ है उसके हक़ को अदा करने का। जान दी हुई उसी की है, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।